گیان کی شوٹنگ تھی اس لیے کفایت جلدی سو گیا۔ فلیٹ میں اور کوئی نہیں تھا، بیوی بچے راولپنڈی چلے گئے تھے۔ ہمسایوں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، یوں بھی بمبئی میں لوگوں کو اپنے ہمسایوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ کفایت نے اکیلے برانڈی کے 4 پیگ پیے، کھانا کھایا، نوکروں کو رخصت کیا اور دروازہ بند کر کے سو گیا۔ رات کے 5 بجے کے قریب کفایت کے خمار آلود کانوں کو دھک کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولیں، نیچے بازار میں ایک ٹرین دندناتی گزری۔ چند لمحات کے بعد دروازے پر بڑے زوروں کی دستک ہوئی۔ کفایت اٹھا، پلنگ سے اترا تو اس کے ننگے پیر ٹخنوں تک پانی میں چلے گئے۔ اس کو سخت حیرت ہوئی کہ کمرے میں اتنا پانی کہاں سے آیا، اور باہر کوریڈور میں اس سے بھی زیادہ پانی تھا۔ دروازے پر دستک جاری تھی۔ اس نے پانی کے متعلق سوچنا چھوڑا اور دروازہ کھولا۔ گیان نے زور سے کہا، یہ کیا ہے؟ کفایت نے جواب دیا، پانی۔ پانی نہیں، عورت۔ یہ کہہ کر گیان نیم اندھیرے کوریڈور میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹے سے قد کی لڑکی تھی۔ گیان کو فرش پر پھیلے ہوئے پانی کا کچھ احساس نہ ہوا۔ لڑکی نے پاجامہ اوپر اٹھا لیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گیان کے پیچھے چلی گئی۔ کفایت کے ذہن میں پہلے پانی تھا، اب یہ لڑکی اس میں داخل ہو گئی اور ڈبکیاں لگانے لگی۔ سب سے پہلے اس نے سوچا کہ یہ کون ہے؟ شکل صورت اور لباس کے اعتبار سے برمی معلوم ہوتی ہے، لیکن گیان اسے کہاں سے لے آیا؟ گیان اندر کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کیے بغیر پلنگ پر لیٹا اور لیٹتے ہی سو گیا۔ کفایت نے اس سے بات کرنا چاہی مگر اس نے صرف ہوں ہاں میں جواب دیا اور آنکھیں نہ کھولیں۔ کفایت نے اس لڑکی کی طرف ایک نظر دیکھا جو سامنے والے پلنگ پر بیٹھی تھی اور باہر نکل گیا۔ باورچی خانے میں جا کر اسے معلوم ہوا کہ ربڑ کا وہ پائپ جو رات کو بڑا ڈرم بھرا کرتا تھا، باہر نکلا ہوا ہے۔ 3 بجے جب نل میں پانی آیا تو اس نے تمام کمرے سیراب کر دیے۔ تینوں نوکر باہر گلی میں سو رہے تھے۔ کفایت نے ان کو جگا دیا اور پانی خارج کرنے کے کام پر لگا دیا۔ وہ خود بھی ان کے ساتھ شریک تھا، جب چلوؤں سے پانی اٹھاتے تھے اور بالٹیوں میں ڈالتے تھے۔ اس برمی لڑکی نے جب ان کو یہ کام کرتے دیکھا تو جھٹ پٹ سینڈل اتار کر ان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے گورے ہاتھ انگلیوں کے ناخن بڑھائے ہوئے اور سرخی لگے نہیں تھے۔ چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے بال تھے جن میں ہلکی ہلکی لہریں تھیں۔ مردار موضوع کا مگر کھلا ریشمی پاجامہ پہنے تھی۔ اس پر سیاہ رنگ کا ریشمی کرتا تھا جس میں اس کی چھوٹی چھوٹی چھاتیاں چھپی ہوئی تھیں۔ جب اس نے ان لوگوں کا ہاتھ بٹانا شروع کیا تو کفایت نے اسے منع کیا، آپ تکلیف نہ کیجیے، یہ کام ہو جائے گا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، چھوٹے چھوٹے سرخی لگے ہونٹوں سے مسکرائی اور کام میں لگی رہی۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر تینوں کمروں سے پانی نکل گیا۔ کفایت نے سوچا، یہ بھی اچھا ہوا، اسی بہانے سارا گھر دھل کر صاف ہو گیا۔ وہ برمی لڑکی ہاتھ دھونے کے لیے غسل خانے میں چلی گئی۔ کفایت کمر سیدھی کرنے کے لیے بستر پر لیٹا، نیند پوری نہیں ہوئی تھی، سو گیا۔ تقریباً 9 بجے وہ جاگا اور جاگتے ہی اسے سب سے پہلے پانی کا خیال آیا۔ پھر اس نے برمی لڑکی کے متعلق سوچا جو گیان کے ساتھ آئی تھی۔ کہیں خواب تو نہیں تھا، لیکن یہ سامنے گیان سو رہا ہے اور فرش بھی دھلا ہوا ہے۔ کفایت نے غور سے گیان کی طرف دیکھا، وہ پتلون کوٹ بلکہ جوتے سمیت اوندا سو رہا تھا۔ کفایت نے اس کو جگایا، اس نے ایک آنکھ کھولی اور پوچھا، کیا ہے؟ یہ لڑکی کون ہے؟ گیان ایک دم چونکا، لڑکی کہاں ہے؟ یہ فوراً ہی چت پر لیٹ گیا۔ او بکواس نہ کرو، ٹھیک ہے۔ کفایت نے اسے پھر جگانے کی کوشش کی مگر وہ خاموش سویا رہا۔ اس کو 9:30 بجے اپنے کام پر جانا تھا۔ اس نے جلدی جلدی غسل کیا، شیو بھی غسل خانے کے اندر ہی کر لیا۔ باہر نکل کر ڈرائنگ روم میں گیا تو اس کی میز سجی ہوئی نظر آئی۔ صبح ناشتہ پر عام طور پر کفایت کے ہاں بہت مختصر چیزیں ہوتی تھیں، 2 ابلے ہوئے انڈے، 2 توش، مکھن اور چائے، مگر آج میز رنگین تھی۔ اس نے غور سے دیکھا، چھلے ہوئے انڈے عجیب و غریب انداز میں کٹے ہوئے تھے،
کے پھول معلوم ہوتے تھے۔ سلاد تھا، بڑے خوبصورت طریقے سے پلیٹ میں سجایا ہوا تھا۔ توسوں پر بھی مینا کناری کی ہوئی تھی۔ کفایت چکرا گیا۔ باورچی خانے میں گیا تو وہ برمی لڑکی چوکی پر بیٹھی سامنے انگیٹھی رکھے کچھ کہہ رہی تھی۔ تینوں نوکر اس کے ارد گرد اور ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہے تھے۔ کفایت کو دیکھ کر وہ کھڑے ہوئے۔ برمی لڑکی نے آنکھیں گھما کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ کفایت نے اس سے بات کرنا چاہی، لیکن وہ کیسے کرتا، اس سے کیا کہتا، وہ تو اس کو جانتا تک نہیں تھا۔ اس نے اپنے ایک نوکر سے صرف اتنا پوچھا، یہ ناشتہ آج کس نے تیار کیا ہے بشیر؟ بشیر نے اس برمی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ باجی جی نے۔ وقت بہت کم تھا۔ کفایت نے جلدی آنگ کا سجیلا ناشتہ کھایا اور کپڑے پہن کر اپنے دفتر روانہ ہو گیا۔ شام کو واپس آیا تو وہ برمی لڑکی اس کے سلیپنگ سوٹ کا اکلوتا پاجامہ پہنے اپنا کرتا استری کر رہی تھی۔ کفایت پیچھے ہٹ گیا کیونکہ وہ صرف پاجامہ پہنے تھی۔ آ جائیے۔ لہجہ بڑا صاف ستھرا تھا۔ کفایت نے سوچا کہ برمی لڑکی کے بجائے شاید کوئی اور بولا ہے۔ جب وہ اندر گیا تو اس لڑکی نے چھوٹے چھوٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ پیدا کر کے اس کو سلام کیا۔ کفایت کی موجودگی میں اس نے کوئی حجاب محسوس نہ کیا۔ بڑے سکون سے وہ اپنا سیاہ کرتا استری کرتی رہی۔ کفایت نے دیکھا اس کی چھوٹی چھوٹی گول چھاتیوں کے درمیان حصے میں استری کے گرم کے باعث پسینے کی ننھی ننھی بوندیں جمع ہو گئی تھیں۔ کفایت نے گیان کے بارے میں پوچھنے کے لیے بشیر کو آواز دینا چاہی، مگر رک گیا۔ اس نے مناسب خیال نہ کیا کیونکہ وہ لڑکی آتی ننگی تھی۔ اس نے ہیٹ اتار کر ایک طرف رکھا، تھوڑی دیر اس نیم اریانی کو دیکھا مگر کوئی ہیجان محسوس نہ کیا۔ لڑکی کا بدن بے داغ تھا، جلد نہایت ہی ملائم تھی، اتنی ملائم کہ نگاہیں پھسل پھسل جاتی تھیں۔ کرتا استری ہو گیا تو اس نے سوئچ آف کیا۔ ایک کرتا اور بھی تھا، سفید پوسکی کا، جو طے کیا اور استری شدہ پاجامے پر رکھا۔ اس نے سب کپڑے اٹھائے اور کفایت سے مخاطب ہوئی، میں نہانے چلی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ کفایت ٹوپی اتار کر سر کھجانے لگا۔ کون ہے یہ؟ اس کے دماغ میں بڑی کھدبدی ہو رہی تھی۔ جب وہ اس لڑکی کے متعلق سوچتا، سارا واقعہ اس کے سامنے آ جاتا۔ رات کو اس کا اٹھنا، پانی ہی پانی، اس کا دروازہ کھولنا اور کہنا پانی، اور گیان کا یہ جواب دینا پانی نہیں عورت، اور ایک ننھی سی گڑیا کا چھم سے اندر آ جانا۔ کفایت نے دل میں کہا، ہٹاؤ جی، گیان آئے گا تو سب معلوم ہو جائے گا۔ لونڈیا ہے دلچسپ، اتنی چھوٹی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ آدمی جیب میں رکھ لے۔ چلو برانڈی پئیں۔ بشیر نے گلاس، برانڈی اور برف وغیرہ سب کچھ ملاقاتی کمرے میں تپائی پر رکھ دیا تھا۔ کفایت نے کپڑے بدلے اور پینا شروع کر دی۔ پہلا پیک ختم کیا تو اسے غسل خانے کا دروازہ کھلنے کی چوں سنائی دی۔ دوسرا پیک ڈال کر وہ انتظار کرنے لگا کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ برمی لڑکی ضرور ادھر آئے گی۔ اس کا مقرر 4 پیک ختم ہو گئے مگر وہ نہ آئی، گیان بھی نہ آیا۔ کفایت جنجلا گیا۔ اندر بیڈ روم میں جا کر اس نے دیکھا وہ لڑکی استری کیے کپڑے پہنے اپنے گول گول چھاتیاں پر ہاتھ رکھے بڑے اطمینان سے سو رہی تھی۔ استری والی میز پر اس کے سلیپنگ سوٹ کا اکلوتا پاجامہ بڑی اچھی طرح طے کیا ہوا رکھا تھا۔ کفایت نے واپس جا کر برانڈی کا ایک ڈبل پیک گلاس میں ڈالا اور نیٹ ہی چڑھا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا سر گھومنے لگا۔ اس نے برمی لڑکی کے متعلق سوچنے کی کوشش کی مگر اس نے ایسا محسوس کیا جیسے وہ چلوؤں میں پانی بھر بھر کے اس کے دماغ میں ڈال رہی ہے۔ کھانا کھائے بغیر وہ صوفے پر لیٹ گیا اور اس برمی لڑکی کے متعلق سوچنے کی کوشش کرتے ہوئے ہی سو گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ صوفے کی بجائے اندر اپنے پلنگ پر ہے۔ اس نے حافظے پر زور دیا، میں رات کب یہاں آیا؟ کیا میں نے کھانا کھایا تھا؟ کفایت کو کوئی جواب نہ ملا۔ سامنے والے پلنگ خالی تھا۔
اس نے زور سے بشیر کو آواز دی۔ وہ بھاگا اندر آیا۔ کفایت نے اس سے پوچھا، گیان صاحب کہاں ہیں؟ بشیر نے جواب دیا، رات کو نہیں آئے۔ کیوں؟ معلوم نہیں صاحب۔ وہ باجی جی کہاں ہیں؟ مچھی تل رہی ہیں۔ کفایت کے دماغ میں مچھلیاں تلی جانے لگیں۔ اٹھ کر باورچی خانے میں گیا تو وہ چوکی پر بیٹھ کر سامنے انگیٹھی رکھے مچھی تل رہی تھی۔ کفایت کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے سلام کیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ کفایت نے دیکھا تینوں نوکر بے حد مسرور تھے اور بڑی مستعدی سے اس لڑکی کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ بشیر کو کچھ دنوں کی چھٹی پر اپنے وطن جانا تھا۔ کئی دنوں سے وہ بار بار کہتا تھا کہ صاحب مجھے تنخواہ دے دیجیے، مجھے گھر سے کئی خط آ چکے ہیں، والدہ بیمار ہے۔ رات کو وہ اسے تنخواہ دینا بھول گیا تھا۔ اب اسے یاد آیا تو اس نے بشیر سے کہا، ادھر آؤ بشیر، اپنی تنخواہ لے لو، میں کل دفتر سے روپے لے آیا تھا۔ بشیر نے تنخواہ لے لی۔ کفایت نے اس سے پوچھا، 9 بجے گاڑی جاتی ہے، اس سے چلے جاؤ۔ اچھا جی، یہ کہہ کر بشیر چلا گیا۔ ناشتہ بے حد لذیذ تھا، خاص طور پر مچھلی کے ٹکڑے۔ اس نے کھانا شروع کرنے سے پہلے بشیر کے ذریعے اس برمی لڑکی کو بلا بھیجا، مگر وہ نہ آئی۔ بشیر نے کہا، جی وہ کہتی ہیں کہ بعد میں کریں گی وہ ناشتہ۔ کفایت کی مالی حالت بہت پتلی تھی۔ گیان بھی آسودہ حال نہیں تھا۔ دونوں ادھر ادھر سے پکڑ کر گزارا کر رہے تھے۔ برانڈی کا بندوبست گیان کر دیتا تھا، باقی کھانے پینے کا سلسلہ بھی کسی نہ کسی طرح چل ہی رہا تھا۔ جس فلم کمپنی میں گیان کام کرتا تھا اس کا دیوالا نکلنے کے قریب تھا، مگر اس کو یقین تھا کوئی معجزہ ضرور نمودار ہوگا اور اس کی کمپنی سنبھل جائے گی۔ شوٹنگ ہو ہی رہی تھی، غالباً اس لیے گیان رات کو آ نہ سکا۔ ناشتہ کرنے کے بعد کفایت نے جھانک کر باورچی خانے میں دیکھا، لڑکی اپنے کام میں مشغول تھی۔ تینوں ملازم لڑکے اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ کفایت نے بشیر سے کہا، مچھلی بہت اچھی تھی۔ لڑکی نے مڑ کر دیکھا، اس کے ہونٹوں پر چھوٹی سی مسکراہٹ تھی۔ کفایت دفتر چلا گیا۔ اس کو امید تھی کہ کچھ روپوں کا بندوبست ہو جائے گا، لیکن خالی جیب واپس آیا۔ برمی لڑکی اندر بیڈ روم میں لیٹی تصویروں والا رسالہ دیکھ رہی تھی۔ کفایت کو دیکھ کر بیٹھ گئی اور سلام کیا۔ کفایت نے سلام کا جواب دیا اور اس سے پوچھا، گیان صاحب آئے تھے دوپہر کو، کھانا کھا کر چلے گئے، پھر شام کو آئے چند منٹوں کے لیے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک طرف ہٹ کر تکیہ اٹھایا اور کاغذ میں لپٹی ہوئی بوتل نکالی۔ یہ دے کر گئے تھے کہ میں آپ کو دے دوں۔ میں نے بوتل پکڑی۔ کاغذ پر گیان کے یہ چند الفاظ تھے، کمبخت، یہ چیز کسی نہ کسی طرح مل جاتی ہے لیکن پیسہ نہیں ملتا۔ بہرحال عیش کرو، تمہارا گیان۔ اس نے کاغذ کھولا، برانڈی کی بوتل تھی۔ برمی لڑکی نے کفایت کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ کفایت بھی مسکرا دیا۔ آپ پیتی ہیں؟ لڑکی نے زور سے اپنا سر ہلایا۔ نہیں۔ کفایت نے نظر بھر کر اس کو دیکھا اور سوچا، کیا چھوٹی سی ننھی منی گڑیا ہے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرے، چنانچہ اس سے مخاطب ہوا، آئیے دوسرے روم میں بیٹھتے ہیں۔ نہیں، میں کپڑے دھوں گی۔ اس وقت اچھا ہوتا ہے، رات دھوئے، صبح سوکھ گئے، اٹھتے ہی استری کر لیے۔ کفایت تھوڑی دیر کھڑا رہا، اسے کوئی بات نہ سوچی تو ملاقاتی کمرے میں بیٹھ کر برانڈی پینا شروع کر دی۔ کھانا کا وقت ہو گیا۔ اس نے برمی لڑکی کو بلایا مگر اس نے کہا، میں گیان صاحب کے ساتھ کھاؤں گی۔ کفایت نے کھانا کھایا اور اپنے پلنگ پر سو گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ چاندنی رات تھی، ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا بھی بڑے مزے کی چل رہی تھی۔ کروٹ بدلی تو سامنے دیکھا پلنگ پر ایک چھوٹی سی سڈول گڑیا گیان کے چوڑے بالوں بھرے سینے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ کفایت نے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑے وقفے کے بعد گیان کی آواز آئی، جاؤ اب مجھے سونے دو، کپڑے پہن لو۔
اسپرنگوں والے پلنگ کی آواز کے ساتھ ساتھ ریشم کی سرسراہٹیں کفایت کے کانوں میں داخل ہوئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کفایت سو گیا۔ صبح 6 بجے اٹھا کیونکہ وہ رات کو یہ سوچ کر سویا تھا کہ صبح جلدی اٹھے گا۔ اسے ٹرام کا بہت لمبا سفر طے کر کے ایک آدمی کے پاس جانا تھا جس سے اسے کچھ ملنے کی امید تھی۔ پلنگ پر سے اترا تو اس نے دیکھا کہ برمی لڑکی ننگے فرش پر اس کے سلیپنگ سوٹ کا اکلوتا پاجامہ پہنے اپنے چھوٹے سے سڈول بازو کو سر کے نیچے رکھے بڑے سکون سے سو رہی ہے۔ کفایت نے اس کو جگایا۔ اس نے اپنی کالی کالی آنکھیں کھولیں۔ کفایت نے اس سے کہا، آپ یہاں کیوں لیٹی ہیں؟ اس کے چھوٹے چھوٹے ہونٹوں پر ننھی سی مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ اٹھ کر اس نے جواب دیا، گیان کو عادت نہیں کہ کسی کو اپنے ساتھ سلائے۔ کفایت کو گیان کی اس عادت کا علم تھا۔ اس نے لڑکی سے کہا، جائیے میرے پلنگ پر لیٹ جائیے۔ لڑکی اٹھی اور کفایت کے پلنگ پر لیٹ گئی۔ کفایت غسل خانے میں گیا۔ وہاں رسی پر برمی لڑکی کے کپڑے لٹک رہے تھے۔ کفایت صابن مل کر نہانے لگا تو اس کا خیال اس لڑکی کے ملائم جسم کی طرف چلا گیا جس پر سے نگاہیں پھسل پھسل جاتی ہیں۔ غسل سے فارغ ہو کر کفایت نے کپڑے پہنے۔ چونکہ جلدی میں تھا اس لیے گیان کو جگا کر اس سے کوئی بات نہ کر سکا۔ صبح کا نکلا، رات کے 11 بجے واپس آیا۔ جیبیں خالی تھیں۔ بیڈ روم میں گیا تو گیان اور برمی لڑکی دونوں اکٹھے لیٹے ہوئے تھے۔ کفایت نے ملاقاتی کمرے میں بیٹھ کر برانڈی پینا شروع کر دی۔ بہت تھکا ہوا تھا، مایوس واپس آیا تھا۔ برمی لڑکی کے متعلق سوچتے سوچتے وہیں صوفے پر سو گیا۔ صبح 5 بجے اٹھا، تپائی پر اس کا چوتھا پیگ پانی میں پڑا باسی ہو رہا تھا۔ کفایت اٹھا، بیڈ روم کے ننگے فرش پر برمی لڑکی سو رہی تھی۔ گیان الماری کے آئینے کے ساتھ کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا۔ ٹائی کی گرہ ٹھیک کر کے اس نے دونوں ہاتھوں میں لڑکی کو اٹھایا اور اپنے پلنگ پر لٹا دیا۔ مڑا تو اس نے کفایت کو دیکھا۔ کیوں بھائی، کچھ بندوبست ہوا روپیوں کا؟ کفایت نے بڑی مایوسی سے کہا، نہیں، تو میں جاتا ہوں، دیکھو کچھ ہو جائے۔ پیشتر اس کے کہ کفایت اسے روکے، گیان تیزی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ کھلا تو اس کی آواز آئی، تم بھی کوشش کرنا کفایت۔ کفایت نے پلٹ کر پلنگ کی طرف دیکھا۔ لڑکی بڑے سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے ننھے سے سینے پر چھوٹی چھوٹی گول چھاتیاں چمک رہی تھیں۔ کفایت کمرے سے نکل کر غسل خانے میں چلا گیا۔ اندر رسی پر لڑکی کے دھلے ہوئے کپڑے لٹک رہے تھے۔ غسل خانے سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ لڑکی نوکروں کے ساتھ ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ ناشتہ کر کے باہر نکل گیا۔ 4 روز اسی طرح گزر گئے۔ کفایت کو اس لڑکی کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ گیان کبھی رات کو دیر سے آتا تھا، کبھی دن کو بہت جلدی نکل جاتا تھا۔ یہی حال کفایت کا تھا۔ دونوں پریشان تھے۔ 5ویں روز جب وہ صبح اٹھا تو بشیر نے کفایت کو گیان کا رکا دیا تھا۔ اس میں لکھا تھا، خدا کے لیے کسی نہ کسی طرح 10 روپے پیدا کر کے برمی لڑکی کو دے دو۔ لڑکی کھڑی استری کر رہی تھی۔ بلاؤز کی صرف ایک آستین باقی رہ گئی تھی جس پر وہ بڑے سلیقے سے استری پھیر رہی تھی۔ کفایت نے اس کی طرف دیکھا۔ جب اس کی نگاہیں 4 ہوئیں تو لڑکی مسکرا دی۔ کفایت سوچنے لگا کہ وہ 10 روپے کہاں سے پیدا کرے۔ بشیر پاس کھڑا تھا۔ اس نے کفایت سے کہا، صاحب ادھر آئیے۔ کفایت نے پوچھا، کیا بات ہے؟ جی کچھ کہنا ہے۔ بشیر ایک طرف ہٹ کر 10 روپے کا نوٹ نکالا اور کفایت کو دے دیا۔ میں نہیں گیا ابھی تک صاحب۔ کفایت نوٹ لینے پر سوچنے لگا۔ نہیں تم رکھو، لیکن تم گئے کیوں نہیں ابھی تک؟ صاحب چلا جاؤں گا کل پرسوں، آپ رکھیے یہ روپے۔ کفایت نے نوٹ جیب میں ڈال لیا۔ اچھا میں شام کو تمہیں لوٹا دوں گا۔ کپڑے وپڑے پہن کر جب برمی لڑکی ناشتہ کر چلی تو کفایت نے اس کو 10 روپے کا نوٹ دیا اور کہا، گیان صاحب نے دیا تھا کہ آپ کو دے دوں۔ لڑکی نے نوٹ لیا اور بشیر کو آواز دی۔ بشیر آیا تو اس نے کہا، جاؤ ٹیکسی لے آؤ۔
बशीर चला गया तो कफ़ायत ने पूछा, आप जा रही हैं? जी हाँ, ये कहकर वो उठी और बेडरूम में चली गई। वो अपना रुमाल इस्त्री करना भूल गई थी। कफ़ायत ने उससे बातें करने का इरादा किया तो टैक्सी आ गई। रुमाल हाथ में लेकर वो रवाना हो गई। कफ़ायत को सलाम किया और कहा, अच्छा जी मैं चलती हूँ, ज्ञान को मेरा सलाम बोल देना। फिर उसने तीनों नौकरों से हाथ मिलाया और चली गई। सबके चेहरों पर उदासी छा गई। पौने घंटे के बाद ज्ञान आया। वो कुछ लेकर आया था। आते ही उसने कफ़ायत से पूछा, कहाँ है वो बर्मी लड़की? चली गई। कैसे? 10 रुपए दिए थे तुमने उसे? हाँ। तो ठीक है, ठीक है। ज्ञान कुर्सी पर बैठ गया। कफ़ायत ने पूछा, कौन थी ये लड़की? मालूम नहीं। कफ़ायत सरतापा हैरत बन गया। क्या मतलब? ज्ञान ने जवाब दिया, मतलब ये कि मैं नहीं जानता कौन थी। झूठ, तुम्हारी कसम सच कहता हूँ। कफ़ायत ने पूछा, कहाँ से मिल गई तुम्हें? ज्ञान ने टांगे मेज़ पर रख दी और मुस्कुराया। अजीब दास्तान है यार। पानी का सैलाब आने वाली रात में शंकर के यहाँ चला गया। वहाँ बहुत पी। अंधेरी स्टेशन से गाड़ी में सवार हुआ तो सो गया। गाड़ी मुझे सीधा चर्च गेट ले गई। वहाँ जब मैं चौकीदार ने जगाया कि उठो, मैंने कहा भाई मुझे ग्रांट रोड जाना है। चौकीदार हंसा, आप 5 स्टेशन आगे चले आए हैं। उतरा। दूसरे प्लेटफॉर्म पर अंधेरी जाने वाली आखिरी गाड़ी थी। इसमें सवार हो गया। गाड़ी चली तो फिर मुझे नींद आ गई। सीधी अंधेरी पहुंच गई। कफ़ायत ने पूछा, मगर इस लड़की का क्या ताल्लुक? तुम सुन तो लो। ज्ञान ने सिगरेट सुलगाया। अंधेरी पहुंचा, यानी जब मेरी आंख खुली तो क्या देखता हूँ कि मैं एक छोटी सी लौंडिया के साथ चिमटा हूँ। पहले तो मैं डरा। वो जाग रही थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? वो मुस्कुराई। मैंने पूछा, कौन हो भाई तुम? वो मुस्कुराई और कहने लगी, लो, इतनी दूर से मुझे चूमते रहे और पूछते हो मैं कौन हूँ? मैंने हैरत से कहा, अच्छा। वो हंसने लगी। मैंने दिमाग पर जोर देकर सोचना मुनासिब ख्याल न किया और उसको अपने साथ खींच लिया। सुबह 3 बजे तक हम दोनों प्लेटफॉर्म के एक ही बेंच पर सोए रहे। 3:30 बजे पहली गाड़ी आई तो उसमें सवार हो गए। मेरा इरादा था कि बंदोबस्त करके उसको कुछ रुपए दूंगा। यहाँ पहुँचे तो पानी का तूफान आया हुआ था। है ना दिलचस्प दास्तान? कफ़ायत ने कहा, खासी दिलचस्प है, मगर वो इतने दिन क्यों रही यहाँ? ज्ञान ने सिगरेट फर्श पर फेंका और कहा, वो कहाँ रही? मैंने उसे रखा। असल में वो यूं रही कि मेरे पास कुछ था ही नहीं जो उसे देता। बस दिन गुजरते गए। मैं बेहद शर्मिंदा था। कल रात मैंने उसे साफ कह दिया, देखो भाई, दिन बढ़ते जा रहे हैं। तुम ऐसा करो, मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं तुम्हारा हक वहाँ पहुँचा दूँगा। आजकल मेरा हाल बहुत पतला है। कफ़ायत ने पूछा। ये सुनकर उसने क्या कहा? ज्ञान ने सर को जंच दी। अजीब ही लड़की थी। कहने लगी, ये क्या कहते हो? मैंने तुमसे कब मांगा है, लेकिन 10 रुपए मुझे दे देना। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। टैक्सी में जाऊँगी। मेरे पास एक भी पैसा नहीं। कफ़ायत ने सवाल किया। नाम क्या था उसका? ज्ञान सोचने लगा। भूल गए? ज्ञान ने अपनी टांगें मेज़ पर से हटाई। नहीं यार, मैंने उससे नाम पूछा ही नहीं। हद हो गई। ये कहकर वो हंसने लगा।